سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما ارسلان۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن ہستیوں کا انہوں نے بہت ہی کردار جو ہے وہ اہم ادا کیا ہے، اہم کردار ہے ان کا جب ہم مارکہ کربلا کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر میدان کربلا میں ایسی بہت ساری ہستیاں ہیں جن کے تذکرے کو ہم جو ہے وہ اپنے پروگرامز میں شامل کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کا تذکرہ کیا جانا ضروری بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد کا کردار آج جو ہے وہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے اور اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کردار یقیناً بہت اہم ہے اور ہم ان کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، چند مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریے محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، دینی معاملات اور احکامات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا۔ آج کی جو دوسری مہمان ناظرین ہمارے ساتھ محترمہ سعدیہ طارق صاحبہ، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور قرآنک اسٹڈیز سے وابستہ ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ آج کی ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحانہ محمود صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، آپ بھی ماہر تعلیم ہیں، صوفیزم سے آپ کا خاص لگاؤ ہے اور اسلامی معاملات پر گہری نظر بھی رکھتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ایک اور مہمان بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ منقبت خواہ ہیں، ثانیہ سرفراز، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، اور ثانیہ آپ سے اس پروگرام کے لاسٹ میں ہم انشاءاللہ ایک منقبت بھی سنیں گے۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی ناہیدہ صاحبہ آپ سے۔ آج جس ٹاپک کو ہم نے جو ہے اپنے پروگرام کی زینت بنایا ہے، ان تمام بیٹوں میں جو شجاعت کی بات آتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ان بیٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ میں چاہوں گی آغاز میں آپ بھی تعارف پیش کریں اور پھر ان کی تربیت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کی دلیری کے حوالے سے ہم ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ آپ نے انٹرو بہت پیارا فرمایا اور سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنا نام لینے سے ہی منع فرما دیا، اور یہیں سے آپ ان کی وفا کا اور ان کے ادب کا جو ہے وہ پہلو دیکھیں کہ کیا پہلو ہے ادب کا، کہ آپ نے اپنا نام لینے سے اپنی شناخت ہی ختم کر دی کہ اگر میرا یہ نام یہ دوسرے بچے سنیں گے سیدہ کائنات کے شہزادی اور شہزادیاں تو ان کو اپنی والدہ کی یاد آ جائے گی۔ ادب کا جو ہے وہ پہلو دیکھیں، اور پھر آپ کی جو چاروں شہزادے تھے، چاروں جو بیٹے تھے حضرت سیدہ ام البنین کے، آپ نے ان چاروں کو سختی سے حکم فرمایا ہوا تھا کہ آپ نے اولاد فاطمیہ کو بھائی یا بہن کہہ کے نہیں پکارنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں اور آپ ایک غلام کے بچے ہیں، آپ ایک غلام کی اولاد ہیں، آپ کی ماں وہ سیدہ کائنات کے مقابلہ ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ تو پوری زندگی سیدنا حضرت عباس علمدار علیہ السلام سمیت آپ کے جو دوسرے بھائی تھے، آپ جو ہے مولا جو ہے سید الشہداء امام علی مقام اور باقی حضرت حسن علیہ السلام، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ سب کو آقا اور آقا زادی کہہ کے پکارتے تھے۔ اور سیدنا عباس علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک دفعہ امام علی مقام کو بھائی کہہ کے پکارا، اور وہ بھی جب وقت شہادت تھا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی تھی تو امام علی مقام نے خود خواہش ظاہر کی تھی کہ عباس آج تو مجھے بھائی کہہ دو، تو آپ نے پھر ان کو بھائی۔ آپ دیکھیں ادب کا یہاں پہ پہلو دیکھیں کہ وہ خود کو بالکل اپنے آخری دم تک، اپنی آخری سانس تک خود کو امام علی مقام کا غلام نہ صرف کہتے تھے بلکہ سمجھتے بھی تھے۔ اور پھر وفا کا ایک اور عنصر دیکھیں ہما کہ جب اصحاب حسین ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، سب سے پہلے جو ہے جب قربانیاں دینے کا وقت آیا، جب شہادت
شہادت کا وقت آیا تو اصحاب حسین نے کہا کہ بنو ہاشم سے پہلے ہم میدان کربلا میں جائیں گے. تو جب اصحاب حسین ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور جب باری آئی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے پوتوں اور پڑ پوتوں کی, تو آپ نے جو اولاد غیر فاطمیہ تھی انہوں نے کہا کہ ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم سے پہلے جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات ان کی اولاد جو ہے وہ میدان کربلا میں جائے. ہم قیامت والے دن سیدہ کائنات کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیا اپنا چہرہ دکھائیں گے. تو سب سے پہلے جو بنو ہاشم کی اولاد میں سب سے پہلے جو شہادت کا جام جنہوں نے نوش کیا وہ حضرت ابو بکر تھے, حضرت ابو بکر بن علی علیہ السلام, جو کہ حضرت جو ہیں لیلا بنت مسعود کے شہزادے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا اور اس کے بعد پھر آپ کے باقی شہزادوں نے, اور جب حضرت ام البنین کے شہزادوں کی ایک ایک کر کے جو ہے وہ شہادت ہوگی بعد میں ہم بالکل اس کو ان ڈیٹیل ہم ضرور ذکر کریں گے اس کا. ہم سعدیہ صاحبہ کی جانب بڑھنا چاہیں گے. سعدیہ صاحبہ آپ بھی ان فرزندانوں کی جو ہے جس طرح سے انہوں نے تذکرہ کیا, جس طرح سے ان کی شان بیان کی, یہ فرزندان علی المرتضیٰ کے, آپ بھی حق میں کچھ کہہ دیجئے, ان کی شان میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ پورا خانوادہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ادب کا ایک پیکر نظر آتا ہے یقیناً. اور یہ ادب ہی تھا کہ جب سیدہ ام البنین جو تھیں وہ جب سیدہ کی چوکھٹ پر آتی ہیں تو وہاں جھک جاتی ہیں اور اپنے آپ کو سجدہ شکر کرتے ہوئے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی غلامی کا شرف نصیب ہوا, اس چوکھٹ کو پار کرتی ہیں. اور پھر کس طرح سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور خود کو ان کی باندی بنا کر ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہیں, اور کس طرح پھر جب اللہ پاک نے ان کی ان محبتوں کو, ان کے ان ادب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا جو انہیں اہل بیت اطہار سے تھا, جو انہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شہزادوں سے تھا, تو پھر اللہ پاک نے انہیں 4 بیٹے عطا فرمائے. اور وہ ایسے بیٹے عطا فرمائے جنہیں رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے ان کے ادب کی وجہ سے, ان کے علم کی وجہ سے, ان کی شجاعت کی وجہ سے, ان کی بہادری کی وجہ سے, کہ ان کی والدہ نے ان کی ایسی بہترین تربیت فرمائی جس کا تذکرہ باجی نے بھی ابھی کیا کہ ساری زندگی انہوں نے خود کو شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پلہ نہیں آنے دیا, اپنے دل میں بھی یہ خیال پیدا نہیں ہونے دیا کہ ہم ان کے برابر ہیں. ہمیشہ خود کو ادب کے پیرائے میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کا, مودت کا وہ رشتہ برقرار رکھا جس کی جھلک ہمیں میدان کربلا میں نظر آتی ہے کہ جس وقت ان کے ماموزاد نے عبداللہ بن ابی محل نے ان کے لیے امان نامہ لکھوا لیا شمر سے, اور وہ امان نامہ ان کو بھجوایا گیا اور ان کو باخبر کیا گیا کہ آپ کے لیے امان لکھ دی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہمارے لیے امان ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے امان نہیں ہے؟ انہوں نے اس امان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور جب پھر وہ امان خود عمر بن سعد ان کے پاس لے کر گیا, ان کو آگاہ کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ تم پر اور تمہاری امان پر لعنت ہو. جس امان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شامل نہیں ہیں اس امان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. وجہ فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ, بڑی خوبصورت بات کی ابھی سعدیہ صاحبہ نے. میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم اسی کانسیپٹ کو آگے لے کر چلیں کہ کس طرح سے شجاعت, بہادری اور دلیری اور جانثاری کا وہ جو جذبہ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ امان نامہ سامنے پڑا لیکن اس کو ٹھکرا رہے ہیں, اس پر لعنت بھیج رہے ہیں, اور اس کانسیپٹ کو اجاگر کرنے میں جو ایک ماں کی تربیت کا ہاتھ ہے, میں چاہوں گی آپ دونوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. بہت خوبصورت گفتگو کی 2 اسکالرز نے, اور انہوں نے ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جو کہ اولاد ہونے کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور ان کی ازواج کی جو تربیت تھی وہ اس میں ہمیں نظر آتی ہے. بالکل آتی ہے. جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم بلند کیا اسلام کو بچانے کا, اور جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امانت ان کے ذمے, جو نور ان کے ذمے پہنچا تھا, اس کو خلافت کے ذریعے دوبارہ ریوائیول دینے کا کام سر انجام دیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی خاندان کے اندر ان کے بھائی ان کے ساتھ سیسہ بلائی دیوار ہیں. بالکل ہے. یہاں شجاعت اور وفاداری, یہ دونوں کرینے, یہ دونوں
एस्पेक्ट्स या दोनों सतून जो हम ये देखते हैं कि आले मोहम्मद में मौजूद हैं और बदरजा अतम ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर 72 जानिसार हैं। इन 72 जानिसारों के अंदर ये जो अफजल हैं, इनके अंदर अफजलियत क्या है? इनके अंदर अफजलियत ये है कि इमाम लीड कर रहे हैं और ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पर हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें एस्पेक्ट नज़र आता है वो क्या है? जैसे कि इन्होंने तरबियत की बात की, तरबियत एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके साथ जब हम ये रूहानी सिलसिला देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि ये जो नूर नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ट्रांसफ़र हो रहा था और इमाम हुसैन के अंदर तक आया, तो कैसे मुमकिन नहीं है कि इस नूर से मुनव्वर होने वाले उनके असहाब ना हो सकें। तो लिहाजा ये जो बेवफाई अहले कूफा ने बैत करने के बावजूद छोड़ दी, ये वफा हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये चीज़ जब हम देखते हैं तो यहाँ से सीखने का यानी तरबियत का पहलू क्या है कि जब आप एक मिशन, एक मरकज़ के गिर्द इकट्ठे होते हैं तो अपनी वफ़ाओं को, शुजाअत एक दर्जा है, लेकिन जब अपनी वफ़ा को उस मरकज़ के साथ अटैच करते हैं तो फिर उससे नूर हिदायत निकलती है, यकीनन निकलती है। बजा फरमाया आपने, कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन का नाम, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाहिदा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज जिस मौजू का हम अहाता कर रहे हैं वो है हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की गैर फ़ातिमी औलाद का करबला में जो किरदार हमें नज़र आता है, जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। ये किरदार यकीनन ये एक अजीम किरदार है। उन अजीम हस्तियों ने इस किरदार को अदा किया और जिस तरह से वफ़ा, शुजाअत, दिलेरी के पैकर साबित हुए, यकीनन उसका तज़किरा आज करना बहुत ज़रूरी है और नहायत अहमियत का हामिल है ये तज़किरा। नाहिदा साहिबा, वफ़ादारी की आला मिसाल उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत में हमें मिलती है। मैं चाहूँगी आज की माँ का जो मयार तरबियत है उसके साथ रिलेट करें और फिर वाक़या करबला की याद ताज़ा करें। उस वाक़े को भी जो है हम अपने अल्फाज में शामिल करें कि किस तरह से एक फ़र्जंदान अली आता है, दूसरा फ़र्जंद अली आता है, तीसरा फ़र्जंद अली आता है और वो अपनी जानों की नजराने जो है वो पेश करते चले जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए मकसद एक है कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी हो, हक़ का बोलबाला हो। ज़िक्र हो रहा था सैयदा उम्मुल बनीन फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का कि आपने किस तरह से जब आपने चौखटे फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे आप पहला कदम रखती हैं तो आप जो है शुक्राने का सजदा अदा करती हैं और फिर उसके बाद जो है वो जितने मामलात हम पहले उस पर सीधा नज़र गुजार चुके हैं कि आज की खातून को अगर देखा जाए ना हुमा, तो देखें अगर हम उसको रिलेट करते हैं और जो रिश्ता, मैंने पहले एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, वो जो रिश्ता था आपका सैयदा कायनात के साथ, तो बजाय इसके कि आप ख़ुद को इतना आजिज़ पेश करती, ख़ुद को इतना वफ़ा का इस्तारा बनाती, आप ये भी तो आपके अंदर सोच आ सकती थी कि देखें आज मैं भी उस मुकाम पे हूँ जिस पे सैयदा कायनात थी, लेकिन नहीं, आपके अंदर अदब था, आपके अंदर मोहब्बत अहले बैत थी, आपके अंदर मोहब्बत मौद्दत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, आपके अंदर हया थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की हया थी कि मैं आज अगर वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं और अगर आज अल्लाह पाक ने मुझे ये मुकाम अदा कर दिया तो मैं इसको मुकाम फ़ख्र ना बनाऊं, मैं इसको मुकाम शुक्र बनाऊं। तो आपने फिर वो मुकाम शुक्र ना सिर्फ बन के दिखाया बल्कि रहती दुनिया तक उसको अमली नमूना लोगों के सामने जो है आपको ये बेहतरीन अमली मिसाल है जो हमें मैदान करबला में नजर। जी बेशक। फिर आपने अपनी औलाद की तरबियत भी इसी तरह की, ठीक है, तो आपने अपनी औलाद को ये नहीं कहा कि हाँ तुम भी अली के बेटे हो, तुम भी जो है वो खूने बनी हाशिम हो, नहीं, आपने कहा कि तुम एक
ایک غلام کی جو بیٹی, آپ نے خود کو سیدہ کائنات کی جو ہے وہ غلام اور باندی ظاہر کیا اپنی اولاد کے سامنے. ایک دفعہ سیدنا حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو ہیں وہ کھیل رہے تھے, اور وہ کھیلتے کھیلتے جو ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے صحن مبارک میں چلے گئے, اور آپ نے زور سے آواز دی اور بہن کہہ کے پکارا, تو آپ کو فوراً سے سیدہ ام البنین کو آواز آ گئی, کیونکہ آپ نے اونچی آواز میں آواز دی تھی. تو آپ نے جو ہے وہ پکڑا اور ایسے جسے جھنجھوڑتے نہیں ہیں بچے کو, ایسے کہا کہ جو ہے یہ تمہاری بہن نہیں ہے, یہ آقا زادی ہیں, ان کو آقا زادی کہہ کے پکارو, تم غلام ہو. اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو ہے وہ آپ بالکل وہاں پہ سکتے میں آ گئے. اور وہ دن, اور پھر کربلا 10 محرم کا دن, یہ وہ بچپن سے لے کر پھر جوانی اور پھر ادھیڑ عمر, اور وہاں پہنچنے تک پھر آپ نے نہ تو کبھی بہن کہہ کے پکارا, نہ کبھی بھائی کہہ کے پکارا, بلکہ اپنی سوچ کو ہی وہ آپ نے خود کو جو ہے وہ غلام کر لیا. اور پھر ہر جگہ, ہر مقام پر, بے شک ہر مقام پر آپ امام علی مقام کے جو ہے وہ علیہ السلام کے بالکل سائے کی طرح آپ ان کے ساتھ رہتے, ہر جگہ آپ ان کے ساتھ رہتے. اور جب مدینہ سے قافلہ روانہ ہوا امام علی مقام کا, تو جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سوار ہونے لگی, تو آپ کے دائیں بائیں شہزادہ قاسم علیہ السلام تھے اور شہزادہ علی اکبر تھے. تو جو آپ کے نالین جو تھے وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام اٹھائے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو جو ہے پھر آپ نے ان کو اونٹنی پہ سوار کیا. یہ تھی آپ کی وفا, یہ تھی آپ کی تربیت. حضرت عباس علمدار کی شان اقدس میں کیا کہنا چاہیں گی ساتھیہ صاحبہ؟ حضرت غازی عباس علمدار جو ہیں, ان کا نام, ان کا کام, ان کی جو وفا ہے حضرت امام حسین کے ساتھ, ان کی جو قربانیاں ہیں حضرت امام حسین کے لیے اور اہل بیت اطہار کے خانوادے کے لیے, ان کا جو ادب ہے, ان کی جو محبت ان کے بہن بھائیوں کے لیے ہے, شہزادگان فاطمہ علیہ السلام کے لیے ہے, ان سب کا جو اظہار ہے وہ ہمیں حضرت ام البنین فاطمہ کی تربیت کا عکاس نظر آتا ہے. اور ہمیں میدان کربلا تک حضرت عباس علمدار کی شخصیت جو ہے اسی محبت, مودت اور وفا کا پیکر نظر آتی ہے جو انہوں نے اپنے والدہ سے حاصل کی, اور جس کا فیضان حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات سے ان کو نصیب ہوا. اور اس کا اظہار کرتے ہوئے جب ان کا پانی کے لیے وہ جاتے ہیں اور علم ان کو پکڑایا جاتا ہے, تو ایک بازو کٹ جاتا ہے پھر بھی مشکیزہ گرنے نہیں دیتے, دوسرا بازو کٹتا ہے پھر بھی مشکیزہ گرنے نہیں دیتے, اور نہ ہی علم کو گرنے دیتے ہیں. یہاں تک بھائی کا بھروسہ ہے, بھائی کا بھروسہ جو امام علی مقام ہے. کیا بات ہے کہ کہیں میں اپنے بھائی کی محبت کا حق نہ ادا کر سکوں, تو آخر لمحے تک وہ اس پانی کو اور اس علم کو یوں تھامے رہتے ہیں گویا کہ اگر وہ زمین پر گر گیا تو ان کی محبت کا بھرم کھل جائے گا. اور آخر تک انہوں نے اس پورے جذبے کی آبیاری کی, آخر تک اس محبت اور وفا کو نبھایا جس کی تربیت انہوں نے اپنی ماں کی آغوش سے حاصل کی تھی. اور ان کا کردار ایسا کردار ہے جو واقعہ کربلا میں, جب تک یہ واقعہ کربلا بیان ہوتا رہے گا, غازی عباس علمدار کا نام, ان کا مقام اور ان کا کام جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہوتا رہے گا, یقیناً ہوتا رہے گا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے منظر کشی کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ہمیں میدان کربلا سے کون کون سے اسباق ملتے ہیں, کون کون سے درس ملتے ہیں, ہم اسے اپنی ڈیلی روٹین میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی اپروچ جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے, دنیا کتنی کمائی جائے, دنیا میں کتنا آگے جانا ہے. صحیح. دنیا کے جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ ہر روز کی بیسس پہ بنتے ہیں, بالکل بنتے ہیں. لیکن جب ہم اس خصوصہ کی طرف دیکھتے ہیں, جب ہم اس کردار کی طرف آتے ہیں, تو یہاں دنیا کا نام و نشان نہیں ہے. بالکل ایسے. اور اس کی اعلیٰ مثال ہمیں میدان کربلا میں اس کا تذکرہ ضرور ہم بارہا کریں گے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کسی بھی مشکل میں ہم پھنستے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی آئے ہمیں ریکور کر دے, کوئی بھی آئے ہماری مدد کرے. یہاں تو امان نامہ خود چل کر آ رہا ہے لیکن اس کو ٹھکرا رہے ہیں. بالکل یہ نہیں کہ ہمیں جان کی امان دے دی جائے, ہم نکلتے ہیں پتلی کر. بالکل. یہاں پر کیا حکم ہو رہا ہے کہ اگر ان کا نہیں ہے تو ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے. یقیناً. تو یہ اپروچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں اپنے کریکلمز کے اندر روزانہ کی بیسس پر پڑھنے اور تربیت کرنے کی ضرورت ہے. جن اسباق کو ہم بھول چکے ہیں اور چند دنوں کے لیے ہم نے مخصوص کر لی, ان کو ہم روزانہ کی بیسس پر, کیونکہ ہماری اصل وہی ہے. نور ہدایت ہمیں اسی خانزادہ کی طرف سے اور اسی خاندان کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. بالکل ایسے. لہذا اس چیز پر سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو اصحاب ہیں, جو نوجوان ہیں, اور جس طرح کے سورہ کہف میں نوجوان
لوگوں کا ذکر ہوا ہے، اگر ہم اس کی پریکٹیکل شکل دیکھتے ہیں تو کہ میدان کربلا میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس محبت، اس عقیدت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. یقیناً ایسے ہی، اور اسی قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور اس سے بھی دریغ نہ کیا. ناہیدہ صاحبہ، آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت ساری ناہمواریاں ہیں، اور شاید اس کے پیچھے وہی ہے کہ میں، میرا اور میرے لیے کی سوچ. ہم دوسروں کو نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کسی کو ہماری اگر ضرورت ہے تو ہم کھڑے ہوں، ہم اپنے بیٹوں کو بھیجیں. آج کی ماں تو اپنے بچے کو سیکیور کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ جذبہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے بچے کے اندر یہ انکلکیٹ کرے کہ کس طرح وہ دوسروں کی مدد کرے، کس طرح سے وہ جو ہے وہ خدمت خلق کے جذبے کو اجاگر کرے. وہ تو اس کے اندر بھی وہی ٹرانسمٹ کر رہی ہے جو وہ خود سوچ لے کر آئی ہے کہ بس کنفائنڈ رہو، اپنا سوچو، اپنے بارے میں دیکھو اور اپنی زندگی گزارو. کیا یہ کانسیپٹ ہمیں اسلام دیتا ہے اور کربلا دیتا ہے؟ میں اپنی آپ کی اس پورے سوال کا جواب جو ہے وہ دینے سے پہلے علامہ کا ایک شعر پڑھوں گی، اور آپ کے پورے سوال کا جو جواب ہے وہ اس شعر میں آ جائے گا کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے جب سے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے صاحب قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے صاحب قرآن کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کرنا چھوڑ دی، ہم نے اس کو سرچ کرنا چھوڑ دیا، تو ہم آج کس نہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ آپ سے اور میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف جا چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم تباہی کے بالکل دہانے پہ، کیا ہم تو تباہی میں داخل ہو چکے ہیں. ہماری اولادیں جو ہیں وہ اس وقت ایک بالکل ایک الگ ڈگر پہ چل چکی ہیں. ان کے جو ہے ان کا ماں باپ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت وہ آج کل صرف اور صرف جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ کیا ہے، وہ سیل فونز ہیں. وہ وہاں سے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں ان کی مرضی، ان کے سامنے تو ایک پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، وہ تو جو چاہیں گے سرچ کریں گے اور وہی اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. تو یہ جو ہے آج کے دور میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ ہمارے لیے اسپیشلی ہم مسلمز کے لیے، ہم ماؤں کے لیے جو ہے یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم نے کیسے اپنی نسل کو، کیسے اپنی اولاد کو جو ہے وہ بچانا ہے. اور ہر ماں باپ پہ تو 3 فرائض بھی تو عائد ہیں ہما، کہ ایک کیا کہ اپنے بچوں کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو لازمی سکھاؤ، اور قرات قرآن کی خوبصورت لہجے میں قرات کرنا، یہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ لازمی سکھاؤ. بجا فرمایا آپ نے. سعدیہ صاحبہ، ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت میں کردار حسینی کو اجاگر کریں؟ ہم کس طرح سے انہیں یہ بتائیں کہ واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت کی اطرت. جب تک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں. بے شک. اور آج بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری مسلمانوں کی کہ ہم لوگ قرآن کریم سے بھی دور ہو چکے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت سے، ان کی مودت سے بھی ہم دور ہو چکے ہیں. اور ہم ان کے بارے میں جاننا تو درکنار، ہمیں ان کے ناموں سے بھی آگاہی نہیں. اور اس کی سب سے بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، مادیت پرستی کا شکار ہو رہا ہے. اور جب تک ہم اپنے قرآن کریم سے نہیں جڑیں گے، اپنا تعلق صاحب قرآن کے ساتھ مضبوط نہیں کریں گے، تب تک ہم ان کے اقوال پر، ان کے افعال پر اور ان کے کردار پر نظر نہیں ڈال سکیں گے. اور جب ہم اپنے آپ کو صاحب قرآن سے جوڑیں گے، پھر ہمارے پیش نظر ان کی محبتیں ہوں گی، پھر ہمارے پیش نظر ان کے فرامین ہوں گے، پھر ہمارے پیش نظر ان کی سنتیں ہوں گی، پھر ہم ان پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جب تک پیرنٹس خود کو رول ماڈل بنا کر اپنی اولاد کے سامنے پیش نہیں کریں گے، بچوں کے دل میں حب دنیا کو ختم نہیں کریں گے، اور جس طرح حسین علیہ السلام اور ان کے تمام بہن بھائیوں کے اندر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، جس محبت کی وجہ سے وہ حسینی کردار تشکیل پاتا ہے، جب تک اس محبت کو ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں فروغ نہیں دیں گے، ہم حسینی محبت کی بات تو کر سکتے ہیں لیکن ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. حسینی محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. یقیناً. اور جب تک وہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں جذبہ جہاد اور آخرت کی محبت پیدا نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ دنیا کی طرف مائل رہیں گے، تب تک آپ حسینی کردار کو صرف کتابوں تک تو زندہ رکھ سکتے ہیں، اخلاق میں اور کردار میں پیدا نہیں اجاگر کر سکتے. بجا فرمایا. کنٹینیو کریں گے ناظرین اس ڈسکشن کو. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज जिस मौजू का हम अहाता कर रहे हैं, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की गैर फातमी औलाद का किरदार करबला में हमें नज़र आता है। वो बेमिसाल किरदार कि जिसको आज हम जो है अपने नौजवानों में इनकलकेट कर सकें, उस ज़रूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, किस तरह से आज के नौजवान, आज के मुसलमान और आज के इंसान को हम ये बता सकते हैं कि किरदार हुसैनी क्या है, वो अपने अंदर इस किरदार हुसैनी को कैसे उजागर कर सकते हैं, कितनी जो है उनको तरबियत की ज़रूरत है, कौन उनकी मदद करेगा। इस हवाले से मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें कुछ जो है वो पैगामी सूरत में हमें बताएं। सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरी बात है वो ये है कि जैसे आपने फरमाया कि इंसान जो है वो किरदार अपना अदा नहीं कर सकता जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें ये देखना ये पड़ेगा कि क्या बुनियादें उसकी मजबूत हैं, जिस मौके के लिए उसको तैयार किया जा रहा है क्या वो उस मौके के लिए तैयार हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिस तरह के ज़िक्र हुआ पहले उम्मुल बनीन का कि उन्होंने जब आगाज़ किया, यानी कि जब बीज बोया जाता है तो फिर आप दरख्त से उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा और ख़ूबसूरत फल देगा। हमारा अलमिया ये है कि हम अपने बच्चों को शुरू से थोड़ा सा कंफ्यूज रखते हैं। उनकी पहली तरबियत गाह हम ये कहते हैं कि आपने जो है वो स्कूल जाना है, हालांकि उसकी पहली तरबियत गाह उसकी माँ होती है जो उसको ये बताती है कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और किसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। बिल्कुल, अभी इसका तस्करा हमने पहले भी देखा कि नाहिदा साहिबा ने बड़ी खूबसूरत मिसाल से वाज़े किया कि हज़रत अब्बास अलमदार ने जो ही बहन कहा वही माँ ने टोक दिया और कहा कि बहन नहीं कहना, आकाज़ादी कहना, और फिर वो किरदार हमें नज़र आता है। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल यही बात हमें देखनी पड़ेगी। और आज के नौजवान को जो थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हमें नज़र आता है वो ये कहता है कि मैंने इतनी तालीम तो हासिल कर ली लेकिन जॉब नहीं है। क्या उसका किरदार सिर्फ जॉब करना है? क्या उसके दिल के अंदर ये ख्याल नहीं है कि राज़िक है तुम्हें रिज़्क देगा? तुम अपने किरदार को समझने की कोशिश करो कि तुम इस दुनिया में क्यों भेजे गए हो। सही। अब ये किरदार जो है, जब हम ये देखते हैं कि करबला में जिस वक्त मौका आता है तो इन चारों शहदा में से कोई एक भी पीछे कदम नहीं करता। उनको इल्म है कि वो किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए, और इस इल्म में उस तरबियत का हमें अंसर नज़र आता है कि जिन्होंने तैयार किया हुआ है कि तुमने अपनी जान का नजराना देना है। बिल्कुल देना है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, इसको कंटिन्यू करेंगे नाहिदा साहिबा। जब हम मैदान करबला की जानिब वापस लौटते हैं, वो तारीख़ के झरोकों को याद करते हैं, उनसे सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो देखा तो ये जाना चाहिए था, या अमूमी तौर पर इंसानी फितरत का जब हम तस्करा करते हैं तो ऐसे ही होता है कि किसी एक की मौत को देख के, किसी एक की शहादत को देख के बाकी पीछे हट जाते हैं। अबू बकर बिन अली गए, वो शहीद हो गए। होना तो ये चाहिए था कि जाफ़र बिन अली पीछे हो जाते कि नहीं मैं भी शहीद कर दिया जाऊंगा, लेकिन जज्बा ईमानी इतना तरोताज़ा है, इतनी शुजात है, इतनी दलेरी है कि वो फ़ौरन पूरी ताकत के साथ मैदान करबला में उतरते हैं और कहते हैं कि आओ अब दुश्मनों मेरे साथ लड़ो और मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है हुमा। और बाज़ रवायात में जो है आपके गैर फातमी 6 शहजादों का जिक्र आता है और बाज़ में 7 का जिक्र आता है जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। और जब आप अरब का थोड़ा रवाज भी ऐसा था कि जब वो किसी जंग पे जाते और मुकाबले के लिए मैदान जंग में जाते तो शेर पढ़ते थे और उस शेर में अपना इंट्रो करवाते थे। ये एक अरब का रवाज था। तो जब हज़रत अबू बकर बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मैदान जंग में गए तो आपने वहाँ पे अपना इंट्रो करवाया कि मेरा नाम अबू बकर बिन अली है, मैं अली का बेटा हूँ और मेरे बाप ने मेरा नाम अबू बकर इसलिए रखा ताकि मैं इस दुनिया में भी फला पाऊँ और मैं उस दुनिया में भी फला पाऊँ। मेरी माँ ने मेरी तरबियत इस तरह से की कि मैं आले रसूल पे कुर्बान हो जाऊँ। ये कहते हुए आप जो है वो मैदान जंग में जो है वो दाखिल होते हैं और सैकड़ों जो है वो यजीदी फौज के सिपाहियों को
جو ہے وہ واصل جہنم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے جام شہادت نوش کرتے ہیں. اسی طرح جب حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ بھی اپنا انٹرو اسی طرح کرواتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرا نام عثمان بن علی ہے, میں شیر خدا مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بیٹا ہوں, میری رگوں میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے, اور میری ماں نے مجھے وفا کی گھٹی پلائی ہے, میری ماں نے مجھے وفا کرنا سکھائی ہے, جس کے نتیجے میں آج میں آل رسول پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. اور اسی طرح پھر آپ بھی سینکڑوں یزیدیوں کو جو ہے واصل جہنم کر کے پھر آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں. اور اسی طرح باقی بھی آپ کے جو فرزند تھے, باقی فرزند بھی آپ کے اسی طرح جو ہیں وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. سعدیہ صاحبہ آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ چاروں فرزندان علی کا تذکرہ کیا اور دیگر بیٹوں کا بھی ذکر ہوا جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جس طرح سے انہوں نے وفا, شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان کربلا میں اپنا کردار ادا کیا. جی بہت ہی اچھا تذکرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے, اور وفا کا بھی, اور وفا ان کی محبت اور مودت کے حوالے سے, ان کے ادب کے حوالے سے میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ محترمہ نے فرمایا کہ جب وہ ابو بکر بن علی علیہ السلام میدان کربلا میں جاتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے خود کو پیش کیا لڑائی کے لیے, جنگ کے وقت انہوں نے خود کو سبقت دی اور خود اس فیض کو, اس شرف کو پانے کے لیے وہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد آگے بڑھی, تو سب نے اپنا انٹرو کرایا اور رجزیہ اشعار پڑھے انہوں نے, تو سب نے اس میں یہ بات مینشن کی کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اور علی کا بیٹا ہونا ایک استعارہ ہے, ایک مہر ہے اس بات کی کہ علی کے نام سے خیبر کانپتا ہے, یقیناً علی کے نام سے پوری در و دیوار کانپ جاتے ہیں. علی تو وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا شہر اور علم کا دروازہ کہا ہے, اور علی تو وہ ہیں جن کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی تاثیر ہے. علی تو وہ ہیں جب دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالتے ہیں. تو یہاں پر وہ جو اپنا انٹرو کروا رہے تھے ان کے بیٹے, وہ دنیا کو یہ میسج دے رہے تھے کہ ہم جو یہاں سب سے پہلے شہادت کا جذبہ لیے آئے ہیں, ہم جو حب دنیا کو سائیڈ پہ کر کے اپنی امان پر لعنت بھیجتے ہوئے اپنے آپ کو امام حسین کی بارگاہ میں شہید کرانے کے لیے, آپ کی جان پر کٹ مرنے کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں, یہ ہمارے باپ علی کا فیضان. کیا بات, یہ ہمارے باپ کی اس محبت کا فیضان ہے جو انہیں رسول خدا سے ملی. یہ ہمارے باپ کی اس محبت کا اثر ہے, اس کی تاثیر ہے, اس کی برکت ہے کہ آج ہم اس دنیا کو پسے پشت ڈال کر اپنی جانیں حضرت امام حسین پر قربان کر رہے ہیں, اور ہم اس محبت کا, اس مودت کا حق ادا کر رہے ہیں جو ہماری ماں نے ہماری تربیت میں ہمارے اندر انڈیلی شامل کی. بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحبہ آج کے اس ڈسکشن کو سمرائز کرتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے اوور آل جب ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, جب اس معاشرے کی بقا, اس کی سلامتی اور اس کی بہتری کے لیے ہم کردار ادا کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ایک ماں یہ کردار کیسے ادا کر سکتی ہے, اور پھر اسے پلٹنا ہے اپنی جڑوں پہ, پھر پلٹنا ہے 1400 سال قبل جو ہمیں بتایا گیا ہے, جو سکھایا گیا ہے, جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا گیا ہے, اس کو اپناتے ہوئے آج اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ بہت ہی خوبصورت باتیں دونوں جو ہمارے اسکالرز ہیں انہوں نے بتائی ہیں, اور اس میں جو دو کردار ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ دو کردار بہت اہم ہیں. ایک باپ کا کردار ہے اور ایک ماں کا کردار ہے, کیونکہ یہ وہ دو کردار ہیں کہ جنہوں نے پوری نسل بنانی ہے اور جنہوں نے ان کو تربیت دینی ہے, ان کو بتانا ہے کہ زندگی کا اصل فلسفہ کیا ہے. اب ان کرداروں کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ اصل میں جو فلسفہ شہادت حسین ہے وہ کیا ہے. وہ حب دنیا نہیں ہے, وہ کسی خاص منصب کی کوشش نہیں ہے, وہ کسی خاص جاہ و جلال یا کسی خاص جو ہے وہ گولز اچیو کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی. بالکل. اور یہ مقصد جب ہوگا تو باقی چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں, ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد انسان کے جو مادی اور جو روحانی دو ایسپیکٹس ہیں وہ کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں.
جب ہم روحانی تربیت کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتی مادی تربیت یعنی جس میں شجاع کا اسپیکٹ ہے, جس میں بہادری کا اسپیکٹ ہے, اور ایک ہے روحانی تربیت جس میں وفا کا اسپیکٹ ہے. اور اس اسپیکٹ کے اوپر ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے آج کے دور میں کہ آپ کی لائلٹی اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کے ساتھ کس حد تک ہے. جب آپ اس بیسس کے اوپر آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کوئی بلڈنگ تب آپ دیکھیں گے کہ وہ تناور درخت بنے گی, یقیناً بنے گی. بجا فرمایا آپ نے. اور آج کی ڈسکشن کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے آج کی ماؤں سے صرف اتنی التجا ہے کہ اپنے بچوں کی جب آپ تربیت کریں تو ان کو کسی فینٹیسی ورلڈ کے ہیروز کی جانب مت لے جائیں, بلکہ اصل ان کے لیے ہیرو جو ہیں وہ بہت موجود ہیں جن کا کردار ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے. ان میں عثمان بن علی موجود ہیں, ابوبکر بن علی موجود ہیں. اگر آپ نے کردار اجاگر کرنا ہے تو جعفر بن علی کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں بتائیں, عباس علمدار کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے ان کی تربیت کریں. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, جام شہادت نوش کیا, اپنی جانوں کے نذرانے تک دینے سے دریغ نہیں کیا, اور یہ سب دین حق کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے کیا. محمد بن علی کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے کیا, عبداللہ بن علی نے جو ہے اپنا کردار ادا کیا, اور اسی طرح سے عمر الاکبر جو ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, عمر الاصغر نے اپنا کردار ادا کیا, اور یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے غیر فاطمی اولاد ہیں جنہوں نے اپنا کردار میدان کربلا میں بھی ادا کیا. اور اس سے قبل بھی جب وفاداری کی بات کی جائے, شجاعت کی بات کی جائے, دلیری کی بات کی جائے, جانثاری کی بات کی جائے تو وہاں بھی بے مثال کردار ہمیں نظر آتے ہیں. آئیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ کردار ہم سمجھ سکیں اور اس کو اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم محبت اور مودت کے وہ تمام کرینے پورے کر سکیں اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں, تاکہ ہمارے اندر جو کردار حسینی موجود ہے, میں یہ اعتماد کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ کردار حسینی ہم میں موجود ہے, صرف اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کردار کو اجاگر کر سکیں. آمین. اسی دعا کے ساتھ اپنی تمام جو ہیں معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن سے بہت کچھ سیکھا, اور جاتے جاتے ثانیہ سرفراز صاحبہ آپ سے گزارش کہ آپ آج کے دن کی مناسبت سے کلام پیش کریں. تھا کربلا میں علی کی اولاد نے دکھایا عظیم جذبہ, تھا کربلا میں علی کی اولاد نے دکھایا عظیم جذبہ, علی کے شیروں نے چن لیا تھا جفاؤں میں بھی وفا کا رستہ, علی کے شیروں نے چن لیا تھا جفاؤں میں بھی وفا کا رستہ. ہے یاد اب بھی جہان والوں کو پیارے عباس کی وفائیں, ہے یاد اب بھی جہان والوں کو پیارے عباس کی وفائیں, خدا کے دین کی محافظت کو, خدا کے دین کی محافظت کو تھا جعفر ابن علی بھی نکلا, علی کے شیروں نے چن لیا تھا جفاؤں میں بھی وفا کا رستہ. یزید فوجوں کے سامنے پیارے عثمان بھی عمر بھی, یزید فوجوں کے سامنے آئے پیارے عثمان بھی عمر بھی, جناب عبدالقادر
لا اور بوبکر جناب عبداللہ اور بوبکر دینے آئے تھے دین کا پہرا، علی کے شیروں نے چن لیا تھا، علی کے شیروں نے چن لیا تھا، جفاؤں میں بھی وفا کا رستہ، سلام ان کی محبتوں کو، سلام ان کی شہادتوں کو، سلام ان کی محبتوں کو، سلام ان کی شہادتوں کو، نبی کی خاطر فدا ہوا تھا، نبی کی خاطر فدا ہوا تھا، علی ولی کا ایک ایک بیٹا، علی کے شیروں نے چن لیا تھا، جفاؤں میں بھی وفا کا رستہ، اور کہاں مثال وفا شیاروں کی، اور دنیا میں ہوگی ساجد، کہاں مثال وفا شیاروں کی، اور دنیا میں ہوگی ساجد، حسین ابن علی پہ جیسے، حسین ابن علی پہ جیسے ہر ایک بائی فدا ہوا تھا، تھا کربلا میں علی کی اولاد نے دکھایا عظیم جذبہ، علی کے شیروں نے چن لیا تھا، جفاؤں میں بھی وفا کا رستہ۔